بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کو السلام علیکم. آ چکے لمبی بجلی گئی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے پھر سوچا آؤٹ ڈور میں آپ سے بات کرتے ہیں. اور آؤٹ ڈور میں سخت دھوپ ہے تو ہم نیم سائے اور نیم دھوپ میں اس وقت کھڑے ہیں، اس لیے اینک لگانی پڑی. یہ اینک کوئی حسن کے اضافے کے لیے نہیں لگائی، اس کے بنا آنکھیں چندیا رہی ہیں. اور آج اس موضوع کو چنا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. بہت سے خواتین یہ حضرات پوچھتے ہیں کہ سیاسی معاملات پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے. بیٹا میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا، اس لیے کہ مجھے زندگی میں وقت ضائع کرنے کا کبھی شوق نہیں ہوا. سیاسی جو لوگ بھی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، عام طور پہ سیاست آپ کو تعصب میں مبتلا کرتی ہے، اور یہ تعصب آپ سے انصاف اور عدل دونوں سے آپ کو دور لے جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بہت سال پہلے پڑھی تھی کہ جیسے ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو اگر آپ نے اس کی دم پکڑ لی تو اس کے ساتھ ہی کنویں میں گرو گے. سیاسی لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، چونکہ اتنے سالوں سے ہم پولیٹکس دیکھ رہے ہیں، یعنی جب ہم اپنے اسکول میں تھے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کا غلغلہ تھا، اور 77 والے الیکشن میں نے اسکول میں دیکھے اور دھاندلی ہوتے بھی دیکھی، ووٹ جعلی پڑتے بھی دیکھے، اور یہ سارے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا. بڑے خوبصورت وہ جو ختم ہو گیا الیکشن تو اتنے کارڈز تھے اندر داخل ہونے کا، باہر آنے کا، اور وہ سب موٹے موٹے کارڈز پہ. اب تو اس دفعہ تو یہ اتنا اہتمام ہی نہیں تھا. اس میں دھاندلی ہوئی تو جو دوسری پارٹی تھی، سب پارٹیاں مل کے انہوں نے قومی اتحاد بنایا. پھر اس کے خلاف تحریک چلی، اور تحریک کے نتیجے میں وہ ضیاء صاحب آ گئے. وہ 10 سال انہوں نے اس قوم پہ حکومت کی، جانے پہ تیار ہی نہیں تھے. اس کے بعد پھر ان کے جانے کے بعد پھر الیکشن ہوئے، پھر بے نظیر آئی، پھر بے نظیر کو گرانے کے لیے نواز شریف صاحب آئے، پھر نواز شریف کو گرانے کے لیے بے نظیر آئیں. اچھا اب سوچئے اتنے سخت ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے تھے. وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا دونوں نے معاہدہ کر لیا کہ نہیں، جینا ہے اور جینے ایک دوسرے کو دو، اور سیاسی معاہدوں میں یا سیاسی کیسز میں سزائیں نہیں دینی. تو پھر دونوں کا وقت ٹھیک گزرتا رہا، لمبا عرصہ گزرا. 1 دفعہ وزیر اعظم، 2 دفعہ، 3 دفعہ، بیچ میں زرداری صاحب کو بھی موقع ملا. پھر پی ٹی آئی آئی، لیکن پی ٹی آئی کے آنے سے وہ جو 77 والا ماحول تھا وہ دوبارہ آیا. یعنی اس وقت پیپلز پارٹی ورسز قومی اتحاد تھا، ابھی پی ٹی آئی ورسز نون تھی. اور اس میں اتنا تعصب اور اتنی نفرت ایک دوسرے سے ہو گئی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ پیارو ووٹ دے دیا، ختم ہو گیا، اتنا ہی ہمارا کام تھا. اب جس چیز کو اختلاف ہے وہ ٹریبیونل میں جائے، کورٹ میں جائے، وہاں جو فیصلے ہوں، یہ اگلے 5 سال ایسے ہی چلنا ہے. لیکن آپ سارا دن ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہو. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. ایک صاحب یا صاحبہ ہیں، انہوں نے کچھ 7 میسج مجھے کیے ہیں، تم منافق ہو اور تم نے یہ کیسی بات کی ہے، یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایسا ہوا. بالکل ہوا ہوگا، لیکن پیارے بچے سے میرا کیا قصور ہے؟ پہلے جو الیکشن میں دھاندلی کے خلاف لڑتے تھے، اس دفعہ ان سے یہ حرکت یا ان کے لیے کسی اور نے کی ہوگی. انہوں نے خود تو ظاہر دیور ناٹ دا پارٹی، الیکشن کرانے والا کوئی اور ہے. مگر ہم پاگل ہیں کیا؟ ہر وقت اپنا کام چھوڑ کے انہی کی باتیں سنیں، انہی کو. اچھا اس خاتون نے اور ظلم یہ کیا کہ اب خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تمہاری لیڈر مریم نے اتنے ماہ میں بچوں کو پیدا کیا، مریم نے یہ غلط کیا. اور اب یہ ساری چیزیں آپ سوچئے کہ آپ ایک خاتون کے بارے میں کہہ رہی ہیں، خاتون ہوتے ہوئے نہ آپ کبھی اس سے ملے ہو، نہ جانتے ہو. آئی ڈونٹ نو اس کی عمر 50 سال ہے یا 55. والدہ کے علاوہ 2 بچوں کی ماں کے علاوہ اب اس کے نواسیاں ہیں. 50 سال سے وہ ایک ہی بندے کے ساتھ جی رہی ہے، ایک ہی خاندان میں، عزت اور آبرو کے ساتھ. اور اللہ نے اس کو عزت دی، پورے صوبے کا، آدھے ملک کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور آپ اس کے بارے میں یہ جو بہتان لگا رہے ہو، یہاں کوئی نہیں پوچھے گا تو کیا آپ پہ اس بہتان کی جو سزا ہوگی اس کو شاید ڈیفینڈ کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. لیکن اس سیاسی نفرت میں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی کردار کشی نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے. کسی کتے بلے نے آ کے آپ کے کان میں ڈالا
اور آپ آگے سے بھونپو بن کے شروع ہو گئے. بلاول ہے, دوسرے تیسرے, سب کے بارے میں جو ان کے مخالفین باتیں کرتے ہیں. آپ کا رول صرف ایک ووٹر کا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یور کیڑے مکوڑے ہیں سارے کے سارے کیڑے مکوڑے. بینظیر جب قتل ہوئی تھی, پہلے دفعہ اس پہ حملہ ہوا کراچی میں, تو اس کے ساتھ مرنے والے 100 سے زیادہ لوگ تھے, وہ بچ گئی تھی. ان کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی ایدھی کے پاس, تعداد ان کی آتی تھی, نام نہیں آتا تھا. یعنی کئی مہینوں کے بعد بھی وہاں 39 کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں کہ جن کے جسم اس دھماکے میں جل گئے تھے. بعد میں ان کا کیا بنا, کہاں دفن ہوئی, نوبڈی نوز. تو یہ تو اوقات ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے اپنی جانیں, اپنی زبانیں, ایون اپنا ایمان رخصت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جو آپ نے وہاں کہی ہے, میں نے ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا, رہنے دیا ہے. آپ سوچئے اس پولیٹکس نے کتنے کتنے خوبصورت لوگوں کو, بچوں کو اور بچیوں کو بد اخلاق بنا دیا, بد زبان بنا دیا, بد لحاظ بنا دیا. یعنی جس کو آپ سنتے ہو, جانتے ہو, اس نے ایک بات آپ کی مرضی کے الرغم کہی اور آپ نے اس کو گردن کاٹنے کا فیصلہ کر لیا, اس کو منافق قرار دے دیا. اسی طور پہ آپ کے آس پاس, آپ کے خاندان میں, آپ کے دوستوں میں جس نے ووٹ آپ کی پارٹی کو نہیں دیا, تو میرے بچے وہ کیا ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے؟ یہ اتنا سا پدہ سا آپ کا حق ہے ووٹ دینے کا, وہ دیجئے, اگلے 5 سال کا انتظار کیجئے. اب جو کچھ ہونا ہے یہ پارلیمنٹ میں, یا پارلیمنٹ چلے گی یا پاگلوں کی طرح آپس میں لڑیں گے. چل جائے گا تو وقت گزر جائے گا, لڑیں گے تو اگلی جو آئے گی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور آپ ان جلوسوں میں جا کے پولیس سے جوتے کھائیں گے, پولیس کی گندی گالیاں سنیں گے, اور کہیں گولی لگ گئی تو پھر آپ کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے وہ نہیں آئیں گے, آپ کے گھر والے آئیں گے, روئیں گے. جتنے مرے ہیں پچھلے دنوں, کیا کسی سیاسی پارٹی کے رہنما نے جینا بند کر دیا؟ وہ تو ویسے ہی جیتے. سو پولیٹکس از ناٹ اے ایمان, ایک چوائس ہے آپ کی پسند ناپسند. اور یہ بالکل ویسے آپ جتنا مرضی عشق کر لیں, لیکن دنیا کو نفرت سے مت بھریے. اپنے رشتوں کو ایمان اور منافقت اور ذلت اور اس کھاتے میں مت ڈالیے. یہ ایب نارملٹی ہے, اور ایب نارمل لوگ اپنی زندگی بھی خوار کرتے ہیں اور اپنے آس پاس لوگوں کے زندگیوں کو بھی خراب کرتے ہیں. اجازت دیجیے, کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو سن کے مسکرائیں گے اور مان جائیں گے, اور کچھ جن کے دلوں پہ کفل ہے وہ نہیں مانیں گے. اسی لیے سورہ فرقان میں جو اللہ نے کہا وہ ہے قالوا سلاما, کہ اگر ایسے جاہل کبھی آپ کی زندگی میں آئیں, آپ سے بحث کریں, تو انہیں کہیے قالوا سلاما. تو اے خاتون, اچھی تو آپ بالکل نہیں ہیں, پر میں آپ کو جاہل بھی نہیں کہہ رہا, جذباتی کہہ رہا ہوں. اور آپ کے لیے وہ جو قرآنی حکم ہے, میں اسی پہ کہ مجھے آپ سے واسطہ پڑا, تو قولوا سلاما. اور اب آپ پوچھیں گے یہ قولوا سلاما کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان نے اس حدیث کو روایت کیا. ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا, تو دوسرے نے بھی جواب دیا قالوا سلاما. تو پھر آپ نے وضاحت کی کہ جب اس آدمی نے تمہیں برا بھلا کہا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ برا نہیں ہے, یہ جملے تمہارے لیے کافی ہیں, تم ہی ان کے وہ ہو مستحق. پھر دوسرے نے جب کہا قالوا سلاما کہ تم پہ سلامتی ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرشتے نے اس کی طرف پلٹ کے کہا اس سلامتی کے مستحق تم ہو, وہ نہیں ہو. تو مجھے یقین ہے سلامتی کا مستحق تو میں ہی رہوں گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم.